بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ انٹرنیشنل حالات و واقعات اور جو خطے کی صورتحال ہے اس پر آج ہم یہ خصوصی ویڈیو بنا رہے ہیں جو پاکستان کا جو موجودہ بحران ہے اس سے بھی لنک کرتی ہے۔ عمران خان نے جس طرح خبردار کیا تھا کہ تمام اسلامی ممالک جو کسی حد تک آزاد ہیں انہیں باری باری نشانہ بنا کر واپس 19ویں صدی میں لے جایا جائے گا جب پوری دنیا مغرب کی غلام تھی۔ یہ صورتحال پیش آنے سے پہلے ہمارے پاس وقت تھا کہ ہم سنبھل جاتے، لیکن ہم پچھلے 30 برسوں میں آپس کی لڑائیوں میں ہی الجھے رہے۔ شیعہ سنی بنیادوں پر کہیں تقسیم ہو گئی، کہیں عرب اور عجم کی بنیاد پر تقسیم ہو گئی، ملکوں کے اندر جو ہمیں کس طریقے سے لڑوایا گیا، اور اس وقت بھی کیا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح عمران خان کی قیادت میں جو ایک اسلامی بلاک بننے جا رہا تھا اس کا کس طرح راستہ روکا گیا، اور پھر آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال کہ اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کو آپس کے جو اختلافات ہیں، پاکستان کی جو داخلی کشمکش ہے اس میں اتنا الجھا دیا گیا کہ ہم نہ غزہ کے ایشو پر کوئی کردار ادا کر سکے، نہ ہم جنوبی لبنان کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکے، اور نہ اب جو ایران پر حملہ آج یا کل رات ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا حملہ ناظرین، اس کی تیاری ہے، اس کی آج ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ کتنے خوفناک عزائم ہیں، لیکن ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ کس طریقے سے ایران کو گھیرا گیا ہے، شکنجے میں لایا گیا ہے، اپنی پھنسایا گیا ہے کس طریقے سے، اس پر کچھ دوستوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ بہت خوفناک منظر پیش کر کے امت میں، مسلمانوں میں، پاکستانیوں میں، اپنے ناظرین میں ایک مایوسی اور خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں جو کچھ نظر آ رہا تھا اور جو کچھ اللہ والوں نے ہمیں بتایا تھا ہم وہی بیان کر رہے تھے، اور اب وہ صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ جو امریکی اور اسرائیلی صدر ہیں ان کے درمیان 50 منٹ کی کل تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس گفتگو میں ایران پر حملے اور اس حملے کے بعد کی صورتحال پھر کیا ہوگی اس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جو اسرائیل کی جنگی کابینہ ہے اس کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، اور اس میں اس حملے کی آج منظوری دی جائے گی۔ اس حملے کے لیے یہ وقت خاص طور پر کیوں منتخب کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روسی بلاک کے ممالک ہیں وہ آج اور کل اشخاباد ترکمانستان میں ایک امن کانفرنس منعقد کر رہے ہیں جس میں ایران کے صدر بھی جائیں گے، اور یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ جو روسی صدر پیوٹن ہیں وہ بھی اس امن کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ یہ جو کانفرنس ہے وہ بڑا ایک شاعر ہے 18ویں 19ویں صدی کا امن کا شاعر، ایک صوفی شاعر ترکمانستان کا، اشخاباد کا، اس کے 300ویں سالگرہ کے حوالے سے یہ کانفرنس رکھی گئی تھی، لیکن اس میں پاکستان کے جو صدر ہیں آصف علی زرداری انہیں بھی مدعو کیا گیا ہے، ایران کے صدر کو بھی مدعو کیا گیا ہے، خطے کے اور جو ممالک ہیں وسط ایشیا کے انہیں بھی بلایا گیا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ شاید صدر پیوٹن کے اس دورے کی نوبت نہ آئے کہ آج رات ہی حملہ ہو جائے، ورنہ کل رات حملہ ہوگا۔ اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ ہو کہ جب ایرانی اور روسی صدر کی ملاقات ہو رہی ہو اشخاباد میں، کیونکہ بہت بڑے میسج دیے جاتے ہیں ان حملوں کے ذریعے کہ آپ کے ساتھ ہم وہ سلوک کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ادھر ملاقات کر رہے ہیں، ادھر ہم ایران پہ خوفناک قسم کی بمباری کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ناظرین جو عالم اسلام کے مشترکہ دفاع کا ایک ویژن دیا تھا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس ویژن دینے والے کو بھی اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، پہلے اقتدار سے باہر نکالا اور پھر اب جیل میں ڈال دیا۔ اس لیے جو بابا جی داتا دربار والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج رات یا کل رات پوری پاکستانی قوم کو، بلکہ پورے عالم اسلام کو ایک بار پھر عمران خان کی یاد آئے گی کہ یہ وہ اللہ کا بندہ تھا جو صاحب بصیرت آدمی ہے، جس نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا تھا کہ کس طرف جا رہا ہے دنیا کا جو سسٹم ہے، اور اس میں اگر عالم اسلام نے متحد ہو کر اپنی بقا کے لیے کوشش نہ کی تو پھر ایک ایک کر کے، یعنی باری باری سب کو ذبح کر دیا جائے گا۔ غزہ کو سب سے پہلے ذبح کیا گیا،
جنوبی لبنان ذبح ہو رہا ہے پچھلے 1-1.5 ماہ سے، اور اب ایران کی باری ہے۔ کیا صرف یہ معاملہ یہیں رک جائے گا؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہاں نہیں رکے گا۔ اس کے بعد یمن کی باری آئے گی، ایک بار پھر شام کی باری آئے گی، پھر ترکی کی باری آئے گی، پھر خدا نخواستہ پاکستان کی باری آ سکتی ہے، پھر سعودی عرب کی اور متحدہ عرب امارات کی باری آئے گی، اور یوں پورے خطے میں ایک بار پھر وہ اپنا وہ تسلط قائم کر لیں گے جو 100 سال پہلے تھا۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ جو آج یا کل رات حملہ ہونے جا رہا ہے ایران پر، اس کا جو سب سے زیادہ زور ہے وہ بندر عباس، جو ان کی بندرگاہ ہے اور اس کے ساتھ ایک جزیرہ ہے، اس پر رہے گا، جہاں سے ایران کی 80 سے 90% جو تیل کی ایکسپورٹ ہے وہ ہوتی ہے۔ پائپ لائنوں کے ذریعے تیل بندر عباس پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے بحری جہازوں میں لوڈ کیا جاتا ہے، اور اس حملے کے بعد جو ایران کی معیشت ہے اس پر اتنا خوفناک اثرات مرتب ہوں گے کہ آپ اور ہم ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ جو ایران کی 2/3 سے بھی زیادہ بلکہ 3/4 جو انکم ہے وہ تیل سے ہی پوری ہوتی ہے، اور جب اس کی تیل کی جو برآمدات ہے اس کا راستہ رک جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران میں کیسی خوفناک لہر آئے گی مہنگائی کی، اور حالات وہاں کس طرح خراب ہوں گے۔ اور یہ جو خوفناک قسم کی بمباری ہوگی، ابتدائی اطلاعات یہ ہیں کہ پہلے 24 گھنٹوں میں 3000 کے قریب میزائل اور بم جو ہیں، بہت بڑے بڑے، یہ عام چھوٹے موٹے بم نہیں، جو 500 پاؤنڈ کے، جو 3000 پاؤنڈ کے، جو 5000 پاؤنڈ طاقت کے، اور جو مدر آف آل بمز ہیں، اس طرح کے بم مارے جائیں گے، جس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی۔ کیونکہ یہ جو بندر عباس ہے یہ پاکستانی بلوچستان کے قریب ہے، اور جو باقی ایریا ایران کا اس حملے کی زد میں آئے گا اس میں سے بھی بہت سا علاقہ پاکستانی سرحد کے قریب ہے۔ تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس حملے کی وجہ سے یا پھر یہ جو جنگ شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایران نے بھی اپنے میزائل فٹ کیے ہوئے ہیں، جو ہی حملہ ایران پر شروع ہوگا یہ غالب امکان ہے کہ ایران بھی اپنے میزائل جو ہے وہ لانچ کر دے گا جو اسرائیل پر جا کر گریں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ جنگ طول پکڑ جائے گی، اور اتنی یعنی خوفناک بمباری جاری رہے گی ایران پر جس کا ابھی کسی نے تصور نہیں کیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حملے میں غیر اعلانیہ طور پر نیٹو ممالک اور امریکہ بھی شریک ہوں گے، جو بحیرہ احمر میں اور جو بحیرہ عرب میں امریکی امریکی بحری جہاز کھڑے ہیں، جنگی بحری بیڑے، وہاں سے بھی میزائل لانچ کیے جائیں گے ایران پر۔ اور اگر ایران نے جواب میں شام اور عراق میں امریکی اڈوں پر حملہ کیا، یا متحدہ عرب امارات اور قطر اور سعودی عرب میں امریکی اڈوں پر حملہ کیا، تو پھر جو بحیرہ عرب میں کھڑے ہیں، جو خلیج فارس میں کھڑے ہیں، جو امریکی بحری بیڑے اور میزائل بردار جہاز اور جو آبدوزیں، پھر وہ بھی ایران پر حملہ کر دیں گی۔ اور منصوبہ یہ بھی ہے کہ جو ایرانی بلوچستان ہے اور جو ایرانی صوبہ خراسان ہے، یہاں پر ایک نیم آزاد ریاست قائم کر دی جائے گی، آزاد بلوچستان بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جس طرح کردستان میں نیم آزاد ریاستیں امریکہ نے قائم کروا دی تھی، جو کرد ایریا شام کا تھا، جو کرد ایریا عراق کا تھا۔ تو جب آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر اتنی بمباری ہوگی، بہت بڑے پیمانے پر مہاجرین ہیں جو پاکستانی بلوچستان میں آئیں گے، تو ان مہاجرین کے اندر ہی جو دہشت گردوں کے لشکر ہیں وہ بھی ساتھ ہی مہاجرین کا بھیس بدل کر پاکستان میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس بڑی واردات کے ذریعے پھر پاکستان کے جو کم از کم 2 صوبے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان، وہاں جو پراکسی وار ہے، جو دہشت گردی کی جنگ ہے، اس کا لیول بہت ہی زیادہ اونچا ہو جائے گا، اور یہی دہشت گردی پھر کراچی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور جو پھر عمران خان کہتا تھا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، وہ ایبسولیوٹلی ناٹ والا
یہاں سے جواب نہیں دیا جائے گا اور پھر پاکستان بھی اس دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر یہاں پر خون خرابہ شروع کر دیا جائے گا کہ پھر پاک فوج کو بھی حرکت میں آنا اس کی مجبوری بن جائے گی۔ تو یہ ناظرین انتہائی خوفناک منظر ہے جس سے آگاہ کرنا ہم نے ضروری سمجھا آپ کو، تاکہ اب جو پروپیگنڈا کے مختلف طوفان شروع ہو جائیں گے اس میں اصل بات کی طرف کسی کو دھیان نہیں جائے گا۔ جو ہمارا بکاؤ میڈیا ہے وہ صحیح بات تو آپ کو پتہ ہے مین اسٹریم میڈیا بتاتا نہیں ہے، تو لیکن ہم نے آپ کو پہلے بھی خبردار کر دیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایران کو پھنسا لیا گیا ہے۔ ایران سے بڑی اسٹریٹجی غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس نے جو افغانستان اور عراق پر امریکہ نے جب حملے کیے تو جو ان دونوں ممالک میں جو ایران کے ایسٹ تھے، جیسے افغانستان میں شمالی اتحاد تھا اور عراق میں جو شیعہ ملیشیائی تھیں، وہ سب ان ایران نے ادھار پر امریکہ کے حوالے کر دی تھی، اور پھر ان ملیشیاؤں کی اور ان عسکری تنظیموں کی مدد سے جو امریکہ نے افغانستان میں اسامہ بن لادن اور ملا عمر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور عراق میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ لیکن اس کا بڑا نقصان یہ ہو گیا کہ جو یہ سارا خطہ تھا اس میں امریکہ نے اپنے پاؤں جما لیے، اور اس ساری جھڑپ کے دوران امریکہ نے خود ایران کے اندر بھی پاؤں جما لیے، اور اس سارے واردات کے دوران انہوں نے خوف زدہ کیا کہ دیکھیں ایران بڑی تیزی سے چھا رہا ہے۔ انہوں نے یمن میں حوثی باغیوں کی پھر حوصلہ افزائی کی، تو مجبور ہو کر جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور قطر ہیں، جو سنی اسٹیٹ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی، انہوں نے پھر اپنے بچاؤ کے لیے کہ یہ ایران والا جو انقلاب ہے، جس طرح ایران پھیل رہا ہے، اس کی ملیشیاں اب عراق میں بھی پھیل گئی ہیں، اس کی ملیشیاں نے امریکہ سے مل کر افغانستان پر بھی قبضہ کر لیا ہے، تو یمن پر بھی قبضہ کر لیا ہے، تو یہ کل کو ہم پر بھی قبضہ نہ کر لیں۔ تو پھر انہوں نے اپنا تمام جو امریکہ کو اڈے دے دی ہے اپنی سرزمینوں پر، اور یوں سمجھ لیں کہ امریکہ پورے خطے پر قبضہ اس نے کر لیا، کہ ایران سے مل کر اس نے افغانستان پر، شام پر، عراق پر قبضہ کر لیا، اور اس کا خوف دکھا کر انہوں نے سعودی عرب باقی جو ممالک تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے، اور پاکستان پر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 75 برسوں سے امریکی اشیرباز سے حکومتیں آتی ہیں، امریکی اشیرباز سے جاتی ہیں، اور عمران خان نے ایک آزاد حکومت قائم کرنے کی کوشش کی پاکستان میں، آزاد خارجہ پالیسی والی، اس کا جو تختہ ہے وہ سازش کر کے لندن پلان کے تحت نواز شریف نے، شہباز شریف نے، زرداری نے اس کا تختہ کروا دیا، باجوہ بھی اس سازش میں شریک تھا۔ اب جو امریکی سازش کے تحت پاکستان میں برسر اقتدار آئی ہوئی حکومت ہے، وہ اس موقع پر جب ایران پر خوفناک بمباری ہوگی، خوفناک حملے ہوں گے، تو وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے وہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں۔ صدر زرداری جا تو رہے ہیں اشکاباد میں، جو آج کانفرنس شروع ہونے جا رہی ہے 2 روزہ، اور وہاں صدر پیوٹن کی اور ایرانی صدر کی ملاقات طے ہے۔ پتہ نہیں پاکستانی صدر کی اور پیوٹن کی ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں، یا صرف کانفرنس کے دوران ہی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوگا، یہ اب نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر یہ حملہ آج رات ہی ہو گیا تو پھر یہ بھی امکان ہے کہ شاید یہ جو اشکاباد امن کانفرنس ہے اس کا شیڈول تبدیل کر دیا جائے، یا صدر پیوٹن اپنا دورہ ہی منسوخ کر دیں۔ اگر اس حملے میں ایک آدھ دن کی تاخیر ہو گئی تو پھر کل ایرانی صدر کی، جمعے والے دن ایرانی صدر اور روسی صدر کی ملاقات طے ہے، ایسا کہنا ہے اشکاباد کے ذرائع کا۔ ترکمانستان کی جو اجلاس وہاں پہ مختوم علی فراغی جو شاعر ہیں، ان کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی 300 سالہ سالگرہ منائی جا رہی ہے، اسی حوالے سے یہ وہاں پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس رکھی گئی ہے، امن کانفرنس، اور جس کا ایک اہم موضوع یہ ہے کہ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور اگر ہم اب بھی نہ سنبھلے تو پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ لیکن یہ میسج تو کوئی عمران خان جیسا پاکستان میں حکمران ہوتا تو وہ اس میسج کو سمجھتا۔ اب شہباز شریف نے اور آصف علی زرداری نے اس میسج کو کیا سمجھنا ہے اور کس جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کرنا ہے، ان سے توقع تو ہمیں کوئی نہیں ہے۔ دعا کریں آپ بھی ناظرین، ہم بھی دعا گو ہیں کہ پاکستان ہوش کے ناخن لے، عالم اسلام کو متحد کیا جائے۔ یہ جو آپس کے شیعہ سنی والے اور دیگر ہم نے اختلافات بنا رکھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جب غزہ پر
خوفناک قسم کی بمباری کی جا رہی تھی، اور وہاں پر 50,000 جو مسلمان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں اور 20 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہیں۔ تو جو بم اسرائیل نے گرائے ہیں وہاں پر، کیا انہوں نے اس بات کی تفریق کی کہ یہ جو 50,000 شہداء ہیں ان میں سے سنی کتنے ہیں یا شیعہ کتنے ہیں، یا جو 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں ان میں سے شیعہ کتنے ہیں یا سنی کتنے ہیں، یا جو 20 لاکھ بے گھر ہوئے ہیں ان میں شیعہ کتنے ہیں یا سنی کتنے ہیں، یا جو اس وقت لبنان پر قیامت اور بیروت پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے، اور چند روز کے اندر ہی 5-10 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، 25-30 ہزار زخمی ہیں اور 18-20 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں، ان میں شیعہ کتنے ہیں اور سنی کتنے ہیں۔ اور اب جب ایران پر قیامت ڈھائی جائے گی تو وہاں جو تباہی پھیلے گی، ان میں سے بلوچ کتنے ہیں، ان میں سے خراسانی کتنے ہیں، ان میں سے ایرانی کتنے ہیں، ان میں شیعہ کتنے ہیں، ان میں سنی کتنے ہیں۔ یہ جو بم گرائیں گے مدر آف آل بم، جو 5,000 پاؤنڈ کا بم گرے گا، جو 2,000 پاؤنڈ طاقت والا بم گرے گا، جو 500 پاؤنڈ طاقت والا بم گرے گا، جو F-15 بمباری کریں گے، F-35 بمباری کریں گے، F-16 بمباری کریں گے، جو کروز میزائل آئیں گے، بیلسٹک میزائل آئیں گے، کیا ان کو آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ صرف شیعہ کو ماریں گے یا صرف سنی کو ماریں گے؟ کاش امت مسلمہ اس بات کو سمجھ لیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ کاش آج ہی سمجھ لیں کہ شاید ہم اس وقت بھی سمجھ جائیں تو کوئی ایسی پالیسیاں بنائیں، آزاد حکومتیں ہم قائم کریں، آزاد خارجہ پالیسی والے حکمران اپنے ممالک میں برسر اقتدار لائیں اور باہر نکلیں، اپنے حکومتوں کو امریکی غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ اگر ہم آج ایکٹیو نہ ہوئے تو پھر ہمارا حشر بھی وہی ہوگا جو غزہ کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے، جو جنوبی لبنان کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے، جو بیروت کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اور اب جو ایران کے مسلمانوں کا ہونا جا رہا ہے، جو اس سے پہلے افغانستان کے مسلمانوں کا ہو چکا ہے، عراق کے مسلمانوں کا ہو چکا ہے، لیبیا کے مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندو، کوئی صرف شیعہ اس 25-30 سالوں میں قیامت صغریٰ کا نشانہ بنے ہیں، یا صرف سنی بنے ہیں؟ کیا صرف عرب بنے ہیں؟ کیا افغانی نہیں بنے؟ کیا افریقہ کے جو لیبیا کے لوگ نہیں بنے؟ اب بھی سمجھ جائیں، اگر ہم اور عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے لیے، پاکستان میں ایک حقیقی آزادی والی حکومت قائم کرنے کے لیے اگر آج ہم قربانی دیں گے تو آج ہمیں بہت تھوڑی قربانی دینا پڑے گی۔ آج اتنی شہادتیں نہیں ہوں گی جتنی پھر جب ہم بے بس ہو کر مارے جائیں گے، جس طرح کے پھر لیبیا میں مارے گئے، پھر جس طرح کے عراق میں، ایران میں، اب باری ہے افغانستان میں جو کچھ ہوا، جو کچھ شام میں ہوا۔ کچھ ممالک کے پاس تو راستہ تھا، لوگ پناہ گزین ہو کر کسی طرف نکل گئے، کوئی کسی طرف نکل گئے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خدا نخواستہ پاکستان پر یہ وقت آ گیا تو ہم پناہ گزین ہو کر کس طرف جائیں گے؟ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف ہمالیہ پہاڑ ہے، کوہ کراکرم ہے، راستہ کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے پھر، وہ افغانستان اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے راستے وسط ایشیا کی طرف جاتا ہے۔ وہاں پر پراکسی وار جاری ہے، وہاں تو ہماری فوج پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے پناہ گزینوں کو وہاں سے گزرنے کا راستہ کون دے گا؟ تو آپ گھیر کر مار دیے جاؤ گے۔ خدا را ہوش کے ناخن لو اور جو پہچانو کہ کون ہے وہ طاقت، کون ہے وہ سیاسی جماعت، کون ہے وہ لیڈرشپ جو اس قیامت کی گھڑی میں ہمیں اس بحران سے، اس کرائسس سے مستقل بنیادوں پر نکال سکتی ہے۔ اس کا اب شارٹ ٹرم حل بھی نہیں ہے کہ جی فلاں بندے کو لا کے بٹھا دیں گے تو ہم اس سارے بحران سے، اس جو ہمیں دیوار پر لکھا ہوا اب نظر آنا چاہیے، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ ایک ایسا حکمران چاہیے جو اپنی ذات سے بالاتر ہو کر سوچے، ایک ایسی سیاسی جماعت چاہیے جو اپنی ذات سے بالاتر ہو کر سوچے، اور پھر وہ 5-10-15 سال، کم از کم 10-15 سال اس ملک کی دن رات خدمت کرے، انقلابی اور جنگی بنیادوں پر معیشت کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، جو عوام ہیں ان کی بہتری کے لیے وہ کام کرے، محنت کرے۔ پھر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ پھر ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے، ورنہ تو ہمیں آپس میں لڑا کر
تباہ و برباد کیا جائے گا پہلے، اور جب ہم بالکل کمزور ہو جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کے مختلف ممالک سے باری باری کیا جا رہا ہے۔ جو بھی ناظرین تازہ ترین صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے مزید ویڈیوز بھی اس ایشو پر بھی دیتے رہیں گے، جس طرح ہم ملک کی سیاست کے حوالے سے دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔